السلام علیکم۔ آج جمعرات 12 اگست 2021 بمطابق 3 محرم الحرام 1443 ہجری۔ RJ مزمل کمبے یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ ہم آپ کے لیے لائے ہیں مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں۔ سرخیوں کا آغاز کورونا وائرس سے متعلق سرخی سے کریں گے۔ سرخی ہے کورونا متاثرہ افراد کی فہرست میں 114 کا اضافہ، ایک مریض لقمہ اجل، مجموعی تعداد 4393۔ مہلک وائرس سے اب تک 3,22,885 متاثر، 3,17,195 شفایاب۔ اس سرخی کو روزنامہ تعمیل ارشاد نے اپنے پہلے صفحے کی زینت بنایا ہے۔ ایک اور سرخی روزنامہ تعمیل ارشاد کی، کٹھوا ہیلی کاپٹر حادثہ، تلاشی کارروائی جاری، 9ویں روز بھی لاپتہ پائلٹوں کا سراغ نہیں ملا۔ حکومت قطار میں کھڑے آخری شخص تک پہنچنے کے لیے کوشاں، جموں و کشمیر ترقی کی راہ پر گامزن۔ رواں مالی سال کے دوران 5,815 ترقیاتی کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر وادی بنگس میں سیاحت کی بھرپور صلاحیت رسانی کو آسان بنایا جائے گا، عوام میلہ کا کیا افتتاح۔ یہ سرخی بھی روزنامہ تعمیل ارشاد نے شائع کی ہے۔ اوڑی میں ATM سے 14 لاکھ روپے غائب، 2 بینک ملازم معطل، کیس درج، تحقیقات شروع۔ ہماچل پردیش میں لینڈ سلائیڈنگ کا دوسرا واقعہ، 10 افراد لقمہ اجل، 13 زخمی، کئی ہنوز لاپتہ۔ ہنزر دچن کشتواڑ میں بادل پھٹنے کا واقعہ، لاپتہ 19 افراد کا تاحال کوئی اتا پتہ نہیں چل سکا۔ کورونا کی قسم بیٹا سے متاثر افراد میں کووڈ شدت سنگین ہونے کا امکان زیادہ، بیٹا کے مریضوں کے لیے ICU نگہداشت کا امکان 50% اور اموات کا خطرہ 57% ہوتا ہے۔ ناظم تعلیم بانڈی پورہ نے بانڈی پورہ اور بارہمولہ کا کیا دورہ، تعلیمی اداروں کے سربراہان اور عملے سے میٹنگیں کیں، تعلیمی سرگرمیوں کی جانکاری لی۔ رشوت خوری کے خلاف اینٹی کرپشن بیورو کی خصوصی کارروائی، جل شکتی دفاتر اور سرکاری افسروں کی رہائش گاہوں پر چھاپے۔ روزنامہ سری نگر نیوز کی سرخی ہے، پیگاسس جاسوسی اور کسان مخالف قوانین سرکار کے لیے بنے درد سر، حزب اختلاف کی ہنگامہ آرائی، لوک سبھا کی کارروائی مقررہ وقت سے 2 دن پہلے ہی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ وزیر اعظم کو یوم آزادی کے روز لال قلعے سے جموں و کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی کا اعلان کرنا چاہیے، ملک کی سبھی اپوزیشن پارٹیاں مشترکہ لاہی عمل اپنائیں، جموں و کشمیر میں منصفانہ چناؤ ناگزیر، یشونت سنہا۔ روزنامہ سری نگر نیوز کی ایک اور اہم سرخی ہے، گردوں کی بیماری میں مبتلا مریضوں کے لیے سرکار کی بڑی راحت، ضلع سطح کے اسپتالوں میں BPL مریضوں کے لیے مفت ڈائیالسس ہوگی۔ راہل گاندھی کا درد حقیقی، خاندانی حکمرانی ہمیشہ کے لیے زمین بوس، ریاستی درجہ بحال ہوگا، حد بندی کے بعد ضرور ہوں گے انتخابات، بھاجپا۔ یہ سرخی بھی روزنامہ سری نگر نیوز نے شائع کی ہے۔ روزنامہ آفتاب کی سرخی ہے، جموں و کشمیر میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے حکومت کوشاں، نئے سیاحتی مقامات کو نقشے پر لایا جا رہا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کا دورہ وادی بنگس، کہا روزگار کے وسائل بروئے کار لانے اور عوامی مشکلات کا ازالہ کرنے کے علاوہ شفافیت اور جواب دہی کے عمل کو یقینی بنایا جائے گا۔ ایک اور سرخی روزنامہ آفتاب کی، راجوری میں دوران شب نوجوان کا قتل، مقامی لوگوں کا زوردار احتجاج، معاملہ درج، تحقیقات شروع۔ اوڑی کے مضافاتی گاؤں میں 20 سالہ نوجوان نے خود کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ مشیر بصیر خان نے صنعت گھر، صنعت و حرفت کے دیگر دفاتر، سول سیکریٹریٹ سری نگر میں متعدد وفود اور افراد مشیر بشیر خان سے ملاقات۔ یہ سرخی روزنامہ الصفا کی ہے۔ گراں فروشی پر قابو پانے اور قیمتوں کو اعتدال میں رکھنے کے لیے محکمہ فوڈ سول سپلائز متحرک۔ معروف اداکار عامر خان نے دل جیت لیے، کہا سری نگر ملک کے خوبصورت شہروں میں شامل۔ وٹلب سوپور میں ریچھ نے کیا نوجوان کو زخمی، کھریو میں مادہ تیندوے کو 2 نوزائیدہ بچوں سمیت پکڑ لیا گیا۔ روزنامہ عقاب کی سرخی ہے،
حالیہ مہینوں میں 19,000 سے زائد اسامیہ مشتہر SSB نے شفافیت کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھا ہے۔ تمام سرکاری اسکولوں کو یوم آزادی کی تقریب بنانے کی ہدایت، اسکولوں پر قومی پرچم لہرانے اور ملازمین کو حاضر رہنے کا خصوصی حکم۔ 75ویں یوم آزادی تقریبات کے انتظامات کو حتمی شکل، تمام تیاریاں مکمل۔ SKC اسٹیڈیم سری نگر میں بڑی تقریب، لیفٹیننٹ گورنر ترنگا لہرائیں گے۔ پولیس و فورسز دستوں نیز اسکولی طلباء کے پریڈ پر لینی ہوگی سلامی۔ وادی میں گرمی کی لہر جاری، لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔ سری نگر میں درجہ حرارت 32.2 جبکہ کپواڑہ میں 32.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ۔ شوپیاں میں اپنی نوعیت کے منفرد کلاک ٹاور کی تعمیر جاری، وقت بھی بتائے گا، درجہ حرارت اور کئی اور معلومات بھی دے گا۔ یہ سرخی روزنامہ عقاب نے اپنے پہلے صفحے پر شائع کی ہے۔ کشمیری روزنامہ سنگرمال کی سرخی ہے، حکومتس تعلیم، صحت فلاحی کامین ہیوین عوامی مقصدن باپت زمین منتقلی ہند اختیار۔ نیتا نندرائے کشیر منز مہاجر پنڈتن جائیداد واپسی جاری، 9 بحال۔ 370 تلنہ پتہ نوکری خاطر 520 کشیر پنڈت واپس کشیر آمت۔ مرکز آئینک ساری دفعات جموں کشمیرس مز لاگو سپدمت۔ نندرائے دنیا مز 15 کروڑ 60 لچھ کووڈ متاثر، 32 لچھ 56 انسان مار۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی موسمچ تازہ شش، 14 تو 15 اگست رودک انمان۔ کشمیر امیجز کی سرخی ہے، ڈونٹ فال پری ٹو دوز پرومسنگ ہیلپ ان سیکیورنگ گورنمنٹ جابس۔ JKSSB dialysis centers set up under national program made operational in J&K. 25 cases of sedition J&K between 2015 to 2019۔ اما کشمیر آبزرور کی سرخی ہے، پاک بیسڈ آؤٹ فٹس پلاننگ میجر اسٹرائکس ان J&K۔ DGP cops accused of faking militant attack denied bail۔ J&K's agri land can now be used for public purposes। MHA J&K progressing rapidly in every sphere of life۔ LG۔ اب چلتے ہیں عالمی سرخیوں کی اور۔ افغانستان کے 65% علاقوں پر طالبان کا کنٹرول، غیر ملکی افواج کے انخلا سے صورتحال مخدوش، صدر اشرف غنی کی پریشانیوں میں اضافہ۔ افغان صدر مزار شریف میں سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ افغان رہنماؤں پر طالبان خلاف متحد ہو کر لڑنے پر زور۔ بائیڈن۔ سیف الاسلام قذافی کی نامزدگی پر تنازع، لیبیا کی وزیر انصاف کا موقف بھی سامنے آ گیا۔ طالبان کی کابل کی طرف پیش قدمی، دارالحکومت کابل سے 140 میل دور شمال میں اہم افغان شہر پل خیری پر قبضہ۔ لبنان کو امداد کی فراہمی اصلاحات سے مشروط ہے۔ سعودی کابینہ۔ امریکہ کے فضائی حملوں کا طالبان کی پیش قدمی پر اثر ہو رہا ہے۔ پینٹاگون۔ ملکہ برطانیہ شہزادہ اینڈریوس پر جنسی زیادتی کے الزامات سے پریشان۔ امریکی تاریخ میں پہلی بار سفید فاموں کی تعداد میں غیر معمولی کمی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ مراکش کے دورے پر۔ برطانیہ میں کورونا سے اموات میں اچانک اضافہ۔ جرمنی نے روس کے لیے جاسوسی پر برطانوی سفارتکار کو گرفتار کر لیا۔ مکہ مکرمہ جنرل ٹرانسپورٹ منصوبے کی بسوں کی تجرباتی آزمائش۔ افغانستان کے پڑوسی کابل میں مسلط کی جانے والی حکومت کو تسلیم نہ کریں امریکہ۔ طالبان کا افغانستان کے مزید 3 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ۔ امریکہ کا 9/11 حملوں کے بارے میں خفیہ دستاویز سے متاثرین کے کنبوں کو آگاہی کا فیصلہ۔ ایران میں 1928 کے قتل عام کی عدالتی کارروائی سویڈن میں شروع۔ سعودی اقامہ رکھنے والے غیر ملکیوں کو جائیداد خریدنے کی اجازت۔ بنگلہ دیش مسجد میں رقص کرنے پر سوشل میڈیا سٹار گرفتار۔ کینیڈین شہری کی سزائے موت، چینی عدالت نے اپیل مسترد کر دی۔ طالبان نے صوبہ بدخشاں پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ الجیریا میں آتش زدگی کے مختلف واقعات میں 25 فوجی 17 شہری ہلاک۔
پاک افغان سرحد باب دوستی سرحد کو کھول دیا گیا۔ اب ایک نظر کھیلوں کی سرخیوں پر۔ لٹل ماسٹر محمد حنیف کی وفات کو 5 برس بیت گئے۔ چیئرمین بورڈ کی پوسٹ نوٹیفیکیشن میں تاخیر، پرچہ مگویاں ہونے لگی۔ محکمہ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کلگام کی جانب سے والی بال ٹورنامنٹ اختتام پذیر۔ ٹورنامنٹ میں ضلع کے 21 ٹیموں نے شرکت کی۔ ہائر سیکنڈری یاری پورہ نے کیا ٹورنامنٹ کو اپنے نام۔ اولمپکس کے دروازے پر کرکٹ کی دستخط، آئی سی سی نے کھیل کو شامل کرانے کے لیے باضابطہ خواہش ظاہر کی۔ باڑی بیگ میں چنئی منتقل کیا گیا مائک ہسی۔ اننت ناگ میں زونل سطح کا کرکٹ ٹورنامنٹ اختتام، زون ڈورو نے جیت کر ٹورنامنٹ اپنے نام کیا۔ کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم۔ ونیگام سپر لیگ افر وٹ 11 سپورٹس کلب کی شاندار جیت درج، فائنل کے لیے رسائی حاصل۔ بیلجیم پہلے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز 13 اگست کو ہوگا۔ کورونا وبا کے سبب 3 ایشیائی بیڈمنٹن ٹورنامنٹ منسوخ۔ BWF ورلڈ چیمپئن شپ کا خطاب میرا اگلا ہدف، نیرج چوپڑا۔ بین الاقوامی ٹیمیں اہم کھلاڑیوں کا انتخاب نہ کر کے پاکستان کو بدنام کرتی ہیں، انضمام الحق۔ الوداع بارسلونا، میسی کا PSG سے معاہدہ پیرس پہنچ گئے۔ کیریبین پریمیئر لیگ 2021 یاسر شاہ ٹرمبوگو نائٹ رائڈرز کی جانب سے کھیلیں گے۔ ویسٹ انڈیز خلاف ٹیسٹ سیریز پاکستان ٹیم کی تیاریاں شروع۔ پہلے ٹیسٹ میں سست اوور ریٹ کے لیے انگلینڈ اور ہندوستانی ٹیم کے 2 WTC پوائنٹس کٹے۔ نیوزی لینڈ کے کرس کینز کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ امرتسر پہنچنے پر ہاکی کھلاڑیوں کا پرتک پاک استقبال، SGPC نے اعزاز سے سرفراز کیا۔ ICC ٹیسٹ رینکنگ بابر اعظم کی 10ویں پوزیشن برقرار، کوہلی کی تنزلی۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کی کارکردگی سے مطمئن نہیں، عارف حسن۔ ہر سال 7 اگست کو نیشنل جیولن ڈے منایا جائے گا۔ ہرشل گبز وادی کشمیر کی خوبصورتی سے متاثر۔ ٹیسٹ سیریز ویسٹ انڈیز نے لڑائی سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے۔ بھارت اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ آج ہوں گے دونوں ٹیمیں مد مقابل۔ PCB نے افغانستان کی تجویز مسترد کر دی۔ ٹوکیو اولمپکس میں 182 خواجہ سرا کھلاڑیوں کی شرکت، 11 طلائی اور 12 چاندی سمیت 32 تمغے جیتے۔ مشیر فاروق خان نے اسپورٹس کمپلیکس میں کھیل سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ اڈیشہ کے وزیر اعلیٰ نے ٹیموں کی کارکردگی کو سراہا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا پہلا ٹیسٹ آج سے، میزبان ٹیم نے مقابلے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی سرخیاں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ ایڈیٹر خان محسن کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔